بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں آپ کو خط لکھنا سکھایا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ امتحانی نقطہ نظر سے خط کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ آپ کے نصاب میں 3 خطوط شامل ہیں: والد کے نام خط، والدہ کے نام اور بڑے بھائی کے نام خط۔ خط شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خط کسے کہتے ہیں۔ خط کو نصف ملاقات کہا جاتا ہے، جس میں لکھنے والے کی شخصیت اپنا بھرپور اظہار کرتی ہے۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی لکیر یا نشان کے ہیں۔ خط ایک ایسی تحریر ہے جس کے ذریعے ایک دوسرے کا حال احوال اور خیریت دریافت کی جاتی ہے۔ خط نگاری بڑا ہی نازک فن ہے، یہ کاریگری بھی ہے اور آئینہ سازی بھی۔ یہ مختصر اور محدود بھی ہے اور وسیع و بے کرار بھی، شخصی ہونے کے باوجود آفاقی اور اجتماعی بھی ہے۔ خطوط کی اقسام۔ خطوط کی 5 اقسام ہیں۔ نجی خطوط یعنی ذاتی خطوط جو رشتہ داروں، دوستوں اور عزیزوں کو لکھے جاتے ہیں۔ عمومی خطوط جن میں مخاطب تو کوئی ایک شخص ہوتا ہے مگر ان کا موضوع اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے۔ کاروباری خطوط، یہ خطوط نجی خطوط کے برعکس تکلف اور رکھ رکھاؤ کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ خطوط کاروباری یا معاملاتی مسائل کے سلسلے میں تحریر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سرکاری خطوط، وہ خطوط جو مختلف دفاتر، محکمے یا حکومتیں ایک دوسرے کو یا عوام کو لکھتی ہیں۔ رسمی خطوط شادی بیاہ، علمی و ادبی، مذہبی، ثقافتی، تعزیتی اور سیاسی تقریبات میں شرکت کے لیے ایک شخص یا کئی افراد یا کسی ادارے یا انجمن کی طرف سے جو دعوت نامے یا اطلاعات لکھی جاتی ہیں وہ رسمی خطوط کہلاتے ہیں۔ خط کے حصے۔ پیشانی۔ پیشانی میں تاریخ تحریر اور مقام تحریر لکھی جائے گی۔ اس کے بعد القاب و آداب، مرتبے کے لحاظ سے موضوع الفاظ کا استعمال۔ نفس مضمون، یہ خط کا اہم حصہ ہے جس میں اصل مدعا بیان کیا جاتا ہے۔ نفس مضمون کے مزید 4 حصے ہیں: تمہید، نمبر 2 اصل مدعا، نمبر 3 تکمیل اور نمبر 4 اختتام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خط لکھنے کے لیے کون کون سے اصول مد نظر رکھنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے صفحہ کے دائیں جانب خط لکھنے کا مقام اور تاریخ تحریر کیجیے۔ کمرے امتحان لکھنا غلط ہے کیونکہ یہ 2 مختلف زبانوں کا مرکب ہے، اس لیے مناسب ہے کہ امتحانی مرکز لکھا جائے۔ تاریخ لکھتے وقت مہینے کا نام ہمیشہ لفظوں میں، تاریخ اور سال ہندسوں میں لکھیں۔ مکتوب علیہ کے مقام و مرتبے کے مطابق مناسب القاب و آداب استعمال کیجیے۔ القاب تکلف سے مبرہ اور مختصر ہونے چاہیے۔ القاب کے آخر میں ندائیہ کی علامت دیں۔ صفحہ کی 4تھی سطر میں دائیں جانب آداب یعنی السلام علیکم لکھا جاتا ہے۔ 5ویں سطر سے خط کا نفس مضمون پیراگراف بنا کر تحریر کریں۔ آغاز تمہیدی کلمات سے کیا جائے۔ تمہیدی کلمات کے بعد اصل مدعا لکھا جائے۔ خط کا اختتام ان جملوں سے کریں: میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں، امید ہے آپ میرے خط کا جواب جلد عنایت فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے خط کا خاکہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ خط لکھیں گے تو اسی خاکے کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنے نصاب میں شامل خطوط تحریر کریں گے۔ نجی یا ذاتی خطوط اسی خاکے کے مطابق لکھے جائیں گے۔ سب سے اوپر خط کی پیشانی ہے۔ خط کی پیشانی دائیں طرف آپ اس میں مقام تحریر اور تاریخ تحریر لکھیں گے۔ جب آپ امتحانی نقطہ نظر سے خط لکھیں گے تو اس میں آپ امتحانی مرکز، امتحان گاہ یا امتحان کا کمرہ یہ لکھیں گے اور اس کے نیچے آپ تاریخ تحریر کریں گے۔
پھر خط کا دوسرا حصہ ہے القاب و آداب. القاب میں پیارے ابا جان، آداب السلام علیکم. تمہیدی کلمات میں یعنی تمہید سے مراد یہ کہ خط کا جو نفس مضمون ہے اس کا آغاز آپ کیسے کریں گے. اللہ کا شکر ہے آپ خیریت سے ہیں. پھر اصل مدعا بیان کریں گے اور پھر اختتامی کلمہ آپ کی باخیریت واپسی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. پھر خاتمہ والسلام آپ کا پیارا بیٹا الف بے جیم. یہ ہے خط کا فارمیٹ. آپ جب نصاب میں شامل خطوط لکھیں گے تو اسی فارمیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے خطوط تیار کریں گے. جی، آپ کی درسی کتاب میں پہلا خط ہے والد کے نام، جس میں آپ نے انہیں اسکول میں امتحانی نتیجہ کی رودات سنانی ہے یا امتحان میں اپنی کامیابی کی اطلاع دینی ہے. سب سے پہلے خط کی پیشانی. آپ اپنی کتابوں میں جو خط لکھا ہوا ہے اس پہ خط کی پیشانی میں جو مقام تحریر ہے اس کو تبدیل کر کے لکھیں امتحان گاہ یا امتحانی مرکز، اور اس کے نیچے آپ لکھیں گے تاریخ 1 اپریل 2018. پھر القاب و آداب. محترم ابا جان، ندائیہ السلام علیکم. اب خط کا جو میں نفس مضمون پڑھنے جا رہی ہوں وہ صیغہ مذکر میں ہے. آپ اگر چاہیں تو آپ اس پورے خط کو ایز اٹ از یاد کر لیں، ٹھیک ہے. اور بہتر یہ ہے کہ آپ خط کا جو متن ہے وہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ اس کو صیغہ تانیث میں لکھنا چاہیں گے تو وہ کیسے لکھا جائے گا، اب وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. مبارک ہو 1 اپریل آئی، میری کامیابی کی خوشخبری لائی، بے رنگ سی اسکول پہنچی. اسکول کا وسیع صحن طالبات سے بھرپور تھا. اساتذہ کرام تشریف لا رہی تھی. 9 بج چکے تو ہیڈ مسٹریس صاحبہ جلوہ افروز ہوئیں تشریف لائیں. ہر جماعت کی قطار لگ گئی مگر دل دھڑک رہے تھے. معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلے، پاس ہیں یا فیل یا زیر غور. خدا کر کے نتیجے کی فہرستیں اساتذہ کو ملی. وہ خرامہ کا مطلب ہے آہستہ آہستہ اپنی جماعت میں گئیں. نتیجہ سنایا. پاس ہونے والی طالبات کی خوشی کی انتہا نہ تھی. وہ ناچتی تھی، گاتی تھی. ان کلمات کی بجائے آپ لکھ لیں وہ خوشی کا اظہار کرتی تھی، تکبیر کے نعرے لگاتی تھی. کبھی اسکول زندہ باد کا نعرہ لگتا، کبھی ہیڈ مسٹریس صاحبہ زندہ باد کا نعرہ بلند ہوتا. کوئی آدھ گھنٹہ یہی کھیل ہوتا رہا. آخر سب لڑکیاں اسکول سے نکل گئیں. صرف نویں جماعت بیٹھی تھی جو ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے تھی. آنکھیں لگانا کا مطلب انتظار کر رہی تھی. ہیڈ مسٹریس صاحبہ اٹھیں تو ہمارے دل مضطرب تھے، بے چین تھے، پریشان تھے. انہوں نے نتیجہ سنائے بغیر پاس ہونے والی طالبات کو مبارکباد دی اور فیل ہونے والی طالبات کو مایوسی سے نکال کر آئندہ سال زیادہ محنت کر کے اچھے نمبروں میں پاس ہونے کی نصیحت کی. پھر نتیجہ سنایا. ہمارے سیکشن کی 5 لڑکیاں فیل ہوئیں اور باقی ہم سب پاس. ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. اچھلنے کودنے ناچنے گانے کو جی چاہتا تھا مگر پاسے ادب سے خاموش اپنے اپنے گھر کو چل دی. فیل ہونے والی طالبات گردن جھکائے منہ لٹکائے اسکول سے نکل گئیں. پیارے ابا جان، یہ سب آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا صدقہ ہے. انشاءاللہ 10ویں جماعت امتیاز کے ساتھ پاس کروں گی اور وظیفہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کروں گی. امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا. آپ بھی دعا کرتے رہیں. جب آپ کی بات کا موضوع تبدیل ہو رہا ہو تو آپ اسے اگلے پیراگراف میں لکھیں گے، ٹھیک ہے. اور اختتام جو ہے اس میں آپ لکھیں گے والسلام آپ کی بیٹی الف بے جیم. پورے خط میں شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ایک ہی صیغہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. اگر صیغہ مذکر میں لکھ رہے ہیں تو صیغہ مذکر میں ہی آپ نے نیچے جو ہے وہ آپ کا بیٹا الف بے جیم لکھنا ہے. اور اگر صیغہ تانیث ہے یعنی مونس کا صیغہ ہے تو پھر آپ کیا لکھیں گے، آپ کی بیٹی الف بے جیم. آپ کے نصاب میں شامل دوسرا خط والدہ کے نام ہے جس میں آپ نے موسم گرما کی تعطیلات میں انہیں اپنی آمد کی اطلاع دینی ہے. سب سے پہلے خط کے دائیں طرف پیشانی میں دیکھیں مقام تحریر اور تاریخ تحریر. مقام تحریر جو لکھا ہوا ہے اس کی بجائے آپ لکھیں گے امتحان گاہ یا امتحانی مرکز.
اور نیچے تاریخ آپ اسی طرح رہنے دیں، اور جو بیچ میں ختمہ کا نشان ہے اس کو آپ مٹا دیں، وہ آپ نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ 20 مئی 2018 بھی ہو سکتا ہے اور 20 مئی 2021 بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی تاریخ جو ہے وہ فرضی لکھیں گے، لیکن یہ کوشش رہے کہ جو تاریخ پیشانی میں ہو اسی کی مناسبت سے جو ہے خط کے متن میں بھی تاریخ ہونی چاہیے، تاریخوں میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اب القاب و آداب دیکھتے ہیں۔ محترمہ امی جان، اس کے بعد ندائیہ ہے، السلام علیکم، میں نے 13 اپریل کو آپ کی خدمت میں خط لکھا تھا، آج تک انتظار کر رہی ہوں۔ یہ خط جو ہے صیغہ مذکر میں ہے، میں آپ کو صیغہ تانیث میں لکھوا رہی ہوں۔ میں آج تک انتظار کر رہی ہوں کہ آپ کا گرامی نامہ آئے تو جواباً کچھ عرض کروں، مگر منتظر ہی رہی۔ اب مئی کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور جون کی آمد ہے۔ یہ مہینہ خصوصی طور پر گرم ہوتا ہے، اسی لیے موسم گرما کی تعطیلات اس مہینے میں ہوا کرتی ہیں۔ امید ہے 10-12 تاریخ تک تعطیلات ہو جائیں گی اور میں فوراً آپ کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کروں گی اور گھر آ کر کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ مجھے ہر وقت آپ کی صحت کا خیال رہتا ہے، خدا کرے کہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رہے اور ہم آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس قابل ہو جائیں کہ ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعائیں مانگتی ہوں، آپ کی دعاؤں نے مجھے 10ویں جماعت میں پہنچایا ہے اور آئندہ بھی میری ترقی میں رفیق رہیں گی۔ زیادہ آداب، یہ تکمیلی کلمات ہیں، اور خط کا اختتام آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، والسلام لکھنا ہے، نیچے لکھیں گے آپ کی بیٹی الف بے جیم، ٹھیک ہے؟ یہ تھا دوسرا خط۔ تیسرا خط بڑے بھائی کے نام ہے، جس میں ان سے خط لکھنے کا تقاضا کرنا ہے۔ خط کے دائیں جانب پیشانی میں آپ مقام تحریر تبدیل کریں، امتحان گاہ لکھیں اور نیچے لکھیں 15 فروری 2021۔ محترم بھائی جان، ندائیہ، السلام علیکم، آپ کو گھر سے گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، مگر آپ نے اپنی خیریت کا ایک خط بھی نہیں بھیجا۔ والد صاحب بہت پریشان اور فکر مند ہے، خدا کرے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں اور ہم لوگوں کی یاد آپ کو بے قرار کرتی رہے۔ ابا جان بھی فکر مند ہیں، ننھا اکو جو ابا کی گردان سے تھکتا نہیں، اکثر اوقات آپ کی تصویر کارنس سے اتار لیتا ہے اور سارے گھر میں لیے پھرتا ہے۔ پرسوں آپا جان آئی تھیں، آپ کا پوچھتی رہی، رات دلہا بھائی بھی آ گئے اور آج وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ اگر آپ کا خیریت نامہ جلد نہ آیا تو ابا جان کو آیا سمجھیے، اور پھر ان کی خفگی ناراضی آپ کی لیت و لال ٹال مٹول کے لیے آفت بن جائے گی، مصیبت بن جائے گی۔ وہ آپ کا کوئی عذر بہانہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ بس خیریت اسی میں ہے کہ اپنی خیریت سے جلد از جلد مطلع فرمائیں، اطلاع دیں۔ زیادہ آداب، یہ تکمیلی کلمات ہیں۔ آپ کا بھائی یا آپ کی بہن الف بے جیم۔ خط کا متن اپنے الفاظ میں لکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی تخلیقی صلاحیت بھی بہتر ہوگی اور آپ کو خط لکھنے کا فن بھی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ آج کے لیکچر میں جو 3 خطوط ہم نے پڑھے ہیں، آپ ان کی تحریری مشق کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور خط لکھنے کا فن کیا ہے آپ اس سے بھی آشنا ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔